السلام علیکم ویورز، سمیہ حاضر ہے اپنے گریڈ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر لے کر کہ عافیہ صدیقی اب اس دنیا میں نہیں رہیں، وہ انتقال کر چکی ہیں۔ ان کی زندگی کا یہ سفر سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی اور آخر کار ان کا انجام کیا ہوا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلمان بہن اور ہماری پاکستانی خاتون، جس کو دنیا میں بڑی کوششوں کے بعد بھی انصاف نہیں مل سکا اور آج وہ اس دنیا سے رخصت کر ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی انتہائی کامیاب اور ڈاکٹر تھیں۔ صرف ڈاکٹر ہی نہیں تھیں، ان کی اریسٹ کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ریسرچ تھی، جس طرح ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، اور وہ ریسرچ جو تھی وہ انتہائی ڈیپلی طریقے سے کی گئی تھی کہ امریکہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تھا کہ یہ ریسرچ ہمیں کسی نہ کسی طرح مل جائے، لیکن عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے عافیہ صدیقی کو القاعدہ کا رکن شو کروا کے ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیا ہے، ان کو جو اریسٹ کیا اور ان کو جو جیل میں ڈالا گیا اور ان پر جو ظلم و ستم کیے گئے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اگر وہ چاہتے تو اسے اسی وقت ہی مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ آخری لمحے تک اس سے وہ ریسرچ حاصل کرنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے کی تھی، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے اس ریسرچ کو امریکہ کے حوالے کرنے کی بجائے اپنی موت قبول کر لی، اپنے ظلم و ستم سہ لیے، لیکن انہوں نے اس ریسرچ کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ وہ ریسرچ ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا سکتی تھی۔ یہ امریکہ سے پڑھ کے آئی تھیں اور وہیں پر انہوں نے وہ ایک ریسرچ کی تھی جو کہ امریکہ تب سے ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ ریسرچ ہمارے حوالے کر دی جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آخر کار اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ہونہار طالبہ، ایک حافظ قرآن، 2 بچوں کی ماں، اور اس ظلم و ستم کو سہتے وہ کہاں تک پہنچ گئیں، لیکن پاکستان نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے کہ مشرف نے اسے ڈالرز کے عوض بھیجا تھا۔ انتہائی قابل اور ہونہار طالبہ تھیں، گارڈین تھیں اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اور بہت ہی لائق قسم کی، انٹیلیجنٹ۔ سنا ہے کہ اتنی انٹیلیجنٹ تھیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور ایسے لوگوں کا امریکہ دشمن ہے۔ انہوں نے اس کو کراچی سے پنڈی جاتے ہوئے راستے میں اغوا کیا اور آخری لمحوں تک اس سے وہ ظلم و ستم کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ریسرچ ہمارے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن وہ ریسرچ نہیں دی۔ اگر وہ امریکہ کے فوجیوں کے اتنے ہی خلاف تھی یا ان کی خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی القاعدہ کے ساتھ مل کر، تو وہ اس کو اسی وقت ہی جان سے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کیوں زندہ رکھا؟ کیونکہ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، کہ وہ ریسرچ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اینی ہو، پاکستان نے اس بچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہت کچھ کہا گیا، اس کی بہن نے اتنی پریس کانفرنس کی، اتنی التجا کی زرداری سے،
اور عمران خان سے اتنی التجائیں کی کہ اس کو پاکستان واپس لایا جائے، لیکن بے سود، اس کی کسی نے نہیں سنی۔ بس اس کی زندگی کا آخری دن یہی تھا جو اسے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے ان کے گھر والوں کے لیے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اوپر ان کو